واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرنامہ قرآنی سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اور موضوع جو ہے زیر بحث وہ راز قدرت اور حسین. ہرچند کہ مجھے احساس ہے ابھی تک اس عنوان کے تعلق سے جس طرح میں مطالب گزارش کرنا چاہ رہا تھا گزارش نہیں کر سکا اپنی صحت کی کمزوری کی بنا پر، مگر کچھ اشارے ضرور ہو سکے ہیں اب تک. اور آج اس امر کی طرف ملتفت کر دوں کہ جو آیت روزانہ تلاوت کر رہا ہوں، اگرچہ یہ آیت بہت مختصر ہے بظاہر، لیکن اپنے مضمون اور معنی کے اعتبار سے نہایت جامعیت کی حامل ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان کے جو حرف تحقیق و تاکید ہے، اس سے گفتگو شروع کی گئی ہے کہ بے شک بتحقیق یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور یہ روز و شب کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے بہت نشانیاں ہیں. بظاہر کتنا سادہ بیان معلوم ہوتا ہے، لیکن ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ گویا حق سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم غور تو کرو خلقت سماوات و ارض میں. یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں بہت نشانیاں پوشیدہ ہیں، بہت نشانیاں ہیں کہ اس میں ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی خلقت میں اور زمین کی خلقت میں، اور واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے آنے اور دن کے جانے اور دن کے آنے اور رات کے جانے میں بہت نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، جوہر عقل رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. جیسے یہ بات کہی گئی تو جو بیدار ذہن ہیں، جو بیدار دل ہیں، ان میں شوق نہیں پیدا ہوگا، جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ یہ کس کی آواز ہے اور کون کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، تو چلو دیکھیں تو صحیح کیا نشانیاں ہیں. جیسے ہی آپ نے اس جستجو کا آغاز کیا کہ کیا نشانیاں ہیں، وہیں آپ کا وہ سفر شروع ہو گیا جو منظور نظر الہی ہے. وہ آپ کو ساکت و صامت و جامد نہیں دیکھنا چاہتا. حق سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ حرکت جوہری کے تابع رہیں، بڑھتے رہیں آگے اور اٹھتے رہیں بلندیوں کی طرف.
یہ آیت، یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ سب اسرار قدرت ہیں، بلکہ ایک ایک آیت اور ایک ایک نشانی کے پیچھے نہ جانے کتنے رازہائے قدرت پوشیدہ ہیں۔ آیات کی قسمیں، آیت قرآن مجید میں خود لفظ آیت کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک معنی خود معجزے کے ہیں۔ ہم لوگ علم کلام کی زبان میں یا عرف عام میں جسے معجزہ کہتے ہیں، قرآن اسے آیت کہتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ معجزہ نہیں آیا ہے، البتہ اس روٹ ورڈ سے، اس مادے سے اور بعض الفاظ آئے ہیں، جیسے معجزین کا لفظ آیا ہے اور الفاظ آئے ہیں، لیکن خود لفظ معجزہ نہیں آیا ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں ہم آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس مفہوم میں لفظ آیت ہے، اور بار بار قرآن مجید نے اعلان کیا کہ کائنات میں اللہ کی آیتیں بکھری ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں اللہ کی آیتیں، اپنی وحدانیت کے تعلق سے، اپنی حقانیت کے تعلق سے، اپنے کلام قرآن مجید کی حقانیت کے تعلق سے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور ان کی حقانیت کے تعلق سے۔ اس کائنات میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف بار بار متوجہ کیا ہے، اور ان نشانیوں کو بلکہ برسبیل استقراء اگر ہمت ہو، حوصلہ ہو، اور یہ ہمت نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک نشانی کو انسان اپنے غور و فکر کا محور بنائے، اس کا مطالعہ کرتا جائے، اور اگر حب الہی کا چراغ روشن ہے، اگر دل میں آتش عشق الہی موجود ہے، تو پھر انسان سکون سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایک ایک آیت کا مطالعہ نہ کر لے، جو کہ آسان نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی انسانی محدودیتوں کو سامنے رکھ کر اگر یہ کہیں کہ ممکن بھی نہیں ہے تو بھی درست ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی تمام آیتوں، تمام نشانیوں کا احاطہ کر سکیں، احصاء کر سکیں، لیکن وہ آتش شوق، وہ آتش عشق، وہ انسان کو ضرور مجبور کرے گی کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک آگے بڑھ سکیں، جتنی اللہ کی نشانیوں کا مطالعہ کر سکیں، جتنی اللہ کی آیتوں کا مطالعہ کر سکیں، جتنے معجزات کا مطالعہ کر سکیں۔ اور اس لحاظ سے میں ایک جملہ یہاں ٹھہر کے عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو خود انسان کا وجود ہے، آپ کا وجود، آپ کا وجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ وائے ہو اس انسان پر جو اپنی جہالت و نادانی اور کج فکری اور کج اندیشی کی وجہ سے اپنی زبان سے اللہ ہی کا انکار کرے، جبکہ اس کا پورا وجود اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ غور فرمائیں آپ، انسان کا پورا وجود تو اللہ کا اعلان کرتا ہے، اور وہی انسان اپنی اس چھوٹی سی زبان سے اللہ کا انکار کرے، کیسی کج اندیشی ہے، کیسی کج فکری ہے۔
اور کیسی محرومی سی محرومی ہوگی پھر اس کے نتیجے میں. تو انسان خود ایک آیت الہی ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی. وہ مشہور شعر ہے عربی کا، اکثر میں دہرا دیتا ہوں کہ وفی کل آیت وفی کل شیء لہ آیت، وفی کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد. ہر شے میں ایک نشانی ایسی موجود ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ذات پاک ایک ہے، ایک ہے. دیکھیے اس شعر کا حسن یہ ہے، واقعاً یہ یاد رکھنے کے قابل ہے شعر. اس شعر کا حسن یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہر شے دلالت کرتی ہے کہ کوئی خالق ہے، یہ شاید ہر شے میں کوئی نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ کوئی معبود ہے. نہیں، وحدانیت کی بات کر رہی ہے. یہ بیت وحدانیت کی بات کر رہی ہے، یہ شعر وحدانیت کی بات کر رہا ہے کہ ہر شے میں ایک ایسی نشانی پائی جاتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے. تدل علی انہ واحد. تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا، معبود برحق کا، خالق کا اقرار بھی انسانی عقل کی سعادت مندی ہے، اور اس کی وحدانیت کا اعتراف بھی انسانی عقل کی سعادت مندی ہے. اور اسی لیے میں یہ جملہ ابھی کہیں عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کروں کہ بت پرستی انسانی عقل کی توہین ہے. صنم پرستی انسانی عقل کی توہین ہے. غالباً کل رات کی تقریر میں نے عرض کیا تھا، جو یہاں اس مجلس کے بعد میں نے گزارش کی تھی، کہ اس پوری کائنات میں جہاں تک سورج کی روشنی میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے ان آنکھوں کو، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ معبود کہہ سکیں. اس پوری کائنات میں، یا کم سے کم جہاں تک سورج کی روشنی میں آپ کی نظر کام کرتی ہے، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں کوئی شے اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے سر جھکا سکیں. نہ خود سورج، نہ سورج کی فیملی کا کوئی اور فرد، نہ زہرہ، نہ مشتری، نہ عطارد، نہ یہ بڑی بڑی عظیم و شان سیلیسٹیل باڈیز، یہ جو اجرام سماویہ کہلاتی ہیں، یا وہ ستارے اور سیارے، اور یا پھر اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ، یا بڑے بڑے درخت، یا بڑے بڑے حیوانات، یا پھر آپ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تراش تراش کے حسین مورتیاں بنا لیں اور پھر اس کے آگے سجدہ کریں. مگر اس سے زیادہ بڑی کوئی تذلیل ہو سکتی ہے عقل انسانی کی؟ عقل انسانی کی اس سے بھی بڑی کوئی تذلیل ہو سکتی ہے؟ تحقیر عقل انسانی کی. ہاں، یہ سب چیزیں نشانیاں ہیں، اور ہر شے میں کوئی ایک ایسی بات، ایسا راز، ایسا سر پوشیدہ ہے پوری کائنات میں، پورے عالم ہستی میں، ہستی کے تمام مظاہر میں وہ اسرار پوشیدہ ہیں، وہ رازہائے قدرت پوشیدہ ہیں جو ذہن انسانی کو اس حقیقت یکتا و یگانہ کی طرف ملتفت کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، اور دل کو اس کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن یہ انسان ہے جو اکثر نشانیوں کو دیکھ کر غفلت برتتا ہے. اس لیے ہم ان مجالس میں بطور خاص ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ایسی ناطق نشانیاں ہیں جن کے آگے آ کے کوئی بھی سرکش، کوئی بھی طاغوت کچھ کر سکتا ہے مگر خدا کا انکار نہیں کر سکتا.
سائنسداں حضرات دن رات آیات الہی ہی کا تو مطالعہ کرتے ہیں. سائنسداں حضرات آیات الہیہ کا مطالعہ کرتے ہیں. اس نیچرل ورلڈ میں جو کچھ ہے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیپ اسٹڈی، تھورولی اسٹڈی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں. مگر یہ آیتیں خاموش رہ جاتی ہیں. مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور اللہ کی بات شروع ہو اور پھر وہ اٹھ کے چلا جائے، اللہ کا منکر ہی رہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محضر میں آئے اور پھر وہ گفتگو کرے، مناظرہ کرے اور پھر ملحد کا ملحد رہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسن اور حسین کے سامنے آئے، گفتگو کرے اور پھر بھی دہریے کا دہریہ رہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے ایک قرآن نہیں بلکہ اس عالم ہستی میں جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہیں سب صامت ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کی ناطق نشانیاں کہتے ہیں. یہ اللہ کی ناطق نشانیاں. ممکن نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی آ کے حق کا یا حقیقت کا یا حق کے کسی اسم کا یا حق کی کسی صفت کا انکار کر کے گزر جائے. ممکن نہیں. یہ یاد رکھیے، کل بھی میں نے یہ بات اشارتاً عرض کی تھی اور آج بھی متوجہ کر دوں کہ اس کائنات کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو قرآن حکیم نے حکم دیا ہے. ہر چیز کا مطالعہ کیجیے، یعنی سائنسی علوم، نیچرل سائنسز میں خوب کام کیجیے. اپنے بچوں کو، جو خواتین میری باتیں سن رہی ہیں، جو مرد میری باتیں سن رہے ہیں، وہ یاد رکھیں قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، خود آپ اور آپ اپنے بچوں کو نیچرل سائنسز کے مطالعے کی طرف لے جائیں، سائنٹسٹ بنائیں. زمین سے آسمان تک، اسپیس سے متعلق جو سائنسز ہیں ان میں، زمین سے متعلق جو سائنسز ہیں ان میں، سائنسی موضوعات پر بچوں کو سب سے زیادہ دلچسپی پیدا کریں. فریضہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر. جیسے ایک پرہیزگار انسان نماز پڑھتا ہے فریضہ سمجھ کر، روزہ رکھتا ہے فریضہ سمجھ کر، حج کرتا ہے فریضہ سمجھ کر، اسی طرح فزکس پڑھیے اور پڑھائیے فریضہ سمجھ کر. کیمسٹری پڑھیے اور پڑھائیے فریضہ سمجھ کر. میتھمیٹکس، میڈیکل سائنسز، یہ سب پڑھیے اور پڑھائیے فریضہ سمجھ کر. اور حضور کی آرزو کو پورا کیجیے، اور ملت امت سلمان فارسی کے نقش قدم پر آگے بڑھیے. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اب میں نے امت سلمان فارسی کہہ دیا تاکہ آسانی سے ذہنوں تک بات پہنچ جائے، ورنہ حضرت سلمان کو سلمان فارسی کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضور نے نسبت بدل دی تھی. اس لیے سلمان محمدی ہیں.
کیا شیریں وہ واقعہ ہے، کیا لطیف وہ واقعہ ہے کہ جس میں کسی نے نعوذ باللہ عربی نخوت کے تحت پوچھا، سلمان تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارا نسب کیا ہے؟ تو سلمان نے فخر سے کہا انا سلمان ابن اسلام، میں سلمان ہوں فرزند اسلام۔ اس میں کتنا بڑا درس پوشیدہ ہے۔ آپ کہیں کے ہوں، ہندی ہوں، چینی ہوں، جاپانی ہوں، امریکی ہوں، عرب ہوں، ایرانی ہوں، آپ کو ابن اسلام ہونا چاہیے۔ آدمی ہونے کی حیثیت سے ابن آدم ہونے سے زیادہ بڑا شرف آپ کے لیے ہے انسان ہونے کی حیثیت سے ابن اسلام ہونا۔ کتنی عظیم نسبت ہے۔ اور جب آپ ابن اسلام بنیں گے تو معلوم ہے کیا احترام ملے گا آپ کو، کس مقدس حلقے میں داخل ہو جائیں گے۔ جب انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ خود کو ابن اسلام بنا لے گا تو جو ابو الاسلام ہے وہ کہے گا ھذا منا اہل البیت، یہ تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ بہرحال تو ایک تو یہ کہ سائنس کا مطالعہ کیجئے سنجیدگی سے۔ دوسری بات، یہ دو زاویے ہیں، یہ دو سورسز ہیں، ایک طرف ہے سائنس، انسانی کوششوں کے نتیجے میں علوم کا سرمایہ، اور ایک طرف ہے وحی الہی۔ بہت پہلے مجھے یاد آتا ہے چھوٹا سا کوئی درس تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنی عقل کی روشنی میں جتنا سفر طے کرتا ہے، جہاں تک عقل کی روشنی کام آتی ہے کام آتی ہے، جہاں عقل کی روشنی کام نہیں آتی وہاں عقل کو جو شے روشنی دکھاتی ہے وہ وحی ہے، وہ وحی الہی ہے۔ اس لیے آپ جو اپنی انسانی کوششوں سے رازہائے قدرت ڈسکور کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ سے خطا ممکن ہے، خطائے اجتہادی ہر جگہ ممکن ہے، لیکن جب ادھر سے کوئی نبأ لے کر آتا ہے، ادھر سے کوئی خبر لے کر آتا ہے، ادھر سے جو وحی آتی ہے، خالق کائنات کی طرف سے جو راز منکشف کیے جاتے ہیں، اس میں خطا کا امکان نہیں ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسی لیے حق سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف سے آنے والے پیغمبروں کے لیے بھی ایک کچھ نشانیاں تو یہ ہیں جو اس کی ذات و وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جو اس کی طرف سے آنے والی شخصیتوں کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک نکتہ ہی بہت اہم ہے کہ بھئی یوں تو دنیا میں کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے میں نبی ہوں، کہیں سے بھی اٹھ جائے، آپ کے پنجاب سے اٹھ جائے، آپ کے سندھ سے اٹھ جائے، آپ کے بنگال سے اٹھ جائے، کہیں کوئی تہران سے اٹھ جائے، کوئی وہ سالٹ لیک سٹی امریکہ سے اٹھ جائے، کہیں سے جس کا دل چاہے وہ اٹھ جائے کہتے میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، آپ مان لیں گے؟ اگر آپ نے مان لیا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ آپ انسانی فطرت سے خارج ہو جائیں گے، آپ کچھ بھی ہوں گے، انسان کہلانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ یوں ہی ایک شخص نے کہہ دیا میں نبی ہوں، آپ نے ایمان تصدیق کر دی اس کی اور آپ اس پر ایمان لے آئے۔ یہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی شخص کہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عہدہ رکھتا ہوں، منصب رکھتا ہوں، تو آپ اس سے اس کی سند دریافت کریں۔
اب عام طور پہ تعلیمی مراحل میں یہ مثالیں دی جاتی ہیں، چلیے میں پہلے دے چکا ہوں میں بھی، اور اس وقت بھی دہرا دیتا ہوں تاکہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک مثال رہے جو کہ عام مثال ہے۔ مثالیں تو عام طور پہ عام ہوتی ہیں۔ انگلینڈ کا کوئی شخص یو کے کا بھارت چلا جائے اور ایئرپورٹ پہ اتر کے کہے کہ میں ایمبیسڈر بنا کے بھیجا گیا ہوں، کوئی بھی، تو یہ بھارت کا جو امیگریشن آفیسر ہے مان لے گا؟ وہ کہے گا جناب وہ ایمبیسڈر کے کچھ خاص کاغذات ہوتے ہیں وہ دکھائیے تو ہم مان لیں گے۔ ایسے ہی آپ چلے آئے اور آپ نے کہا کہ میں ایمبیسڈر ہوں تو ہم مان لیں گے۔ ایسے ہی کہیں کا کوئی شخص آ جائے، بھارت سے کوئی اٹھ کے چلا جائے انگلینڈ اور ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتر کے کہے کہ میں ایمبیسڈر ہوں، نریندر مودی صاحب نے مجھے بھیجا ہے ایمبیسڈر بنا کے، تو وہاں جو امیگریشن آفیسر ہوگا وہ مان لے گا یا وہاں کی گورنمنٹ مان لے گی؟ نہ عوام نہ خواص، نہ گورنمنٹ نہ پبلک، کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو آپ ایک کنٹری کے ایمبیسڈر کو ایسے ہی نہیں تسلیم کرتے، اور اللہ کی طرف سے جس کا جی چاہے اٹھ کے کہہ دے میں نبی ہوں اور آپ تسلیم کر لیں گے؟ وہاں لازم ہے کہ آپ اس کی نبوت، اس کی رسالت، یا اگر کوئی کہے میں اللہ کی طرف سے امام ہوں تو پھر اس کی امامت کی سند، گواہی، سرٹیفکیٹ طلب کریں گے۔ اسی گواہی، اسی سرٹیفکیٹ، اسی نشانی کا نام ہے معجزہ۔ کیوں معجزہ ہی کیوں؟ یعنی صرف اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا بیہیویئر، اچھی سیرت، اچھا طور طریق کافی نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل کافی نہیں ہے۔ یہ صاحب بہت اچھے ہیں، بچپن سے میں جانتا ہوں، کبھی انہوں نے زبان سے ایک کلمہ جھوٹ نہیں کہا اور کبھی کسی مہمل قسم کے کھیل میں مشغول نہیں ہوئے، کوئی بیہودہ بات نہیں کی انہوں نے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ رسول ہیں اللہ کے۔ یہ بات معقول ہوگی؟ کتنا ہی انسان خوش سیرت ہو، کتنا ہی انسان خوش فکر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، سب کچھ ہو، مگر ہم اسے اللہ کا رسول نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا رسول ہونے کے لیے کوئی ایسی ہی نشانی ہونی چاہیے جس پر سب کو یقین آ جائے کہ یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ ہے۔ اس نے خود ادعا نہیں کیا ہے، خود دعویٰ نہیں کیا ہے، اور اس کے خاندان نے اس کو حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اور اس کے ملک و معاشرے کے لوگوں نے، اس کے قبیلے کے لوگوں نے، اس کی قوم نے اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ اسے خدا ہی نے بنایا ہے۔ خدا ہی نے بنایا ہے، یہ ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صادر ہو جو کسی انسان کے بس میں نہ ہو، جس کے آگے ہر انسان عاجز ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ وہ بات جو عاجز کر دے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اس معجزے میں بھی اسرار قدرت ظاہر ہوتے ہیں، علماء بھی اسرار قدرت ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہاں معجزے میں بھی اسرار قدرت ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ اسرار قدرت چونکہ بلا واسطہ انسان ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ آغاز اس کا وحی سے ہوتا ہے، خود وحی معجزہ ہے، لیکن وحی چونکہ ہر انسان جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وحی جب نازل ہوتی ہے تو خود جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور اس لیے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے لہجے میں وہ سچائی اور وہ یقین کی شدت پائی جاتی ہے، وہ یقین کی چمک پائی جاتی ہے کہ اس کا یقین اور اس کی صداقت بجائے خود
ایک عظیم نشانی ہوتی ہے کہ یہ بات ایسی کوئی معمولی نہیں ہے جو یہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے، یہ کوئی پیغام ہے جو پہنچا رہا ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر میں کہنے تو کچھ اور جا رہا تھا، لیکن ایک دم سے حضرت حافظ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں تو میں گزارش یہ وحی کی شان اعجازی کی طرف اشارہ ہے، یہ نہ سمجھیے کہ اس میں امیت کی تفسیر ہے صرف۔ حافظ کی ایک بڑی خوبصورت نعتیہ غزل ہے، میں سمجھتا ہوں پوری کی پوری اپنے اسلوب میں، ظاہر تغزل کے اسلوب میں، جس میں انہوں نے کہا ہے نگار من کہ بے مکتب نہ رفتو خط نہ نوشت، نگار من کہ بے مکتب نہ رفتو خط نہ نوشت، بے غمزے مسئلے آموز صد مدرس شد۔ ارے میرا معشوق تو وہ ہے کہ جو نہ مدرسے گیا، نہ ایک حرف لکھا اپنے ہاتھوں سے، مگر ایک چشم کرم کے اشارے سے وہ ساری دنیا کا معلم بن گیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس میں اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ امیت کے معنی ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ پڑھنے کہیں گئے نہیں، انہوں نے کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں، اور اس کے باوجود وہ پورے عالم کے استاد ہو گئے، معلم کائنات، معلم انسانیت ہو گئے، بفیض چشم کرم الہی، بفیض وحی الہی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور باتیں تو ابھی بالکل تمہیدی مراحل میں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی وحی کے بارے میں بھی جو عام طور پر مسلمانوں نے روایتیں لکھی ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں۔ قرآن مجید سے بھی ان روایتوں کی تصدیق نہیں ہوتی، اور تاریخی قرائن سے بھی تصدیق نہیں ہوتی، عقل انسانی بھی تصدیق نہیں کرتی کہ جناب والا جب پہلی بار جبرائیل نازل ہوئے تو نعوذ باللہ پیغمبر بھی انہیں پہچان نہیں سکے، اور جب انہوں نے پیغام سنایا تو وہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، گھبرا رہے تھے، پریشان سے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون تھا، فرشتہ تھا کہ شیطان تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ذرا دیکھیے تو، میں مجبور ہوں حوالہ دینے پر، ایک بہت بڑے مسلم اسکالر سمجھے جاتے ہیں اور تھے دنیاوی اعتبار سے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کے خطبات بھاولپور بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں، خاصی ضخیم کتاب شائع بھی ہو گئی ہے، اور ان کی تقریریں بھی، وہ جب خطبات دیے ہیں انہوں نے تو وہ ان کی آواز میں بھی محفوظ ہیں۔ اس میں اتنا مجھے حیرت یہی ہوتی ہے، اور پھر اسی لیے میں کسی کو اسکالر اور اسلامی اسکالر کہنے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں کہ ان کے زبان سے یہ لفظ سن کے ایسی تکلیف ہوئی مجھے، یعنی یہ جو لفظ شیطان تھا، پتہ نہیں فرشتہ ہے کہ شیطان ہے، حضور کہہ رہے ہیں پتہ نہیں فرشتہ ہے کہ شیطان ہے۔ بھلا بتائیے مسلمانوں نے کیا حق ادا کیا ہے اپنے رسول کی سیرت نگاری کا؟ کیا حق ادا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی
اگر عام انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو اس وقت تک نبی نہ مانو جب تک کہ وہ معجزہ نہ پیش کر دے، تو جس کو نبی بنا رہا ہے اس کو کیا کوئی ایسی دلیل نہیں دے گا کہ جب میری طرف سے کوئی فرشتہ آئے تو اس کو سمجھو کہ وہ میری طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ ایک نہیں، ایک لمحے نہیں، 2 لمحے نہیں، کئی روز تک، ایک عرصے تک یہ کیفیت رہی کہ پیغمبر تذبذب میں رہے. اور اس کے بعد میں کیا عرض کروں، دیکھیے وقت بالکل محدود ہے یہاں پر، اور دوسری طرف سے میری طبیعت بہت ہی، میں تقریر کرنے کے قابل نہیں تھا. یہ تو منتظمین کی غلطی ہے کہ انہوں نے انتخاب میرا ہی کیا، اور اب ظاہر ہے کہ فریضہ ہے تو پورا کرنا ہے، تو یہ مطالب عرض کر رہا ہوں. ایک طرف وحی کی کیفیت، اور دوسری طرف جب یہ بار حضور کے اوپر آ گیا تو یہاں تک روایت ہے کہ جناب والا حضور نے ایک مرتبہ، نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ، یہ سب روایتیں نعوذ باللہ قسم کی ہیں، تو اکٹھا بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا نعوذ باللہ کی، کہ حضور نے ایک مرتبہ پہاڑ کی بلندی پر جا کر اور نعوذ باللہ کیا کیا؟ خودکشی کرنا چاہی، انتحار، چاہا کہ خود کو پہاڑ سے گرا دیں، ختم ہو جائے قصہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 1000 بار. صحیح کتابوں میں کیا غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں. خیر، ہمیں ان روایتوں سے ذرا برابر سروکار نہیں ہے، اور ذکر اس لیے نہیں کیا ہے کہ کسی پہ طنز کرنا مقصود ہو. ان روایتوں کا ماننا بھی عقل انسانی کی اتنی ہی بڑی توہین ہے جیسے بت پرستی. ابھی میں نے عرض کیا تھا نا، عقل انسانی کی اس سے بڑی تذلیل، تحقیر اور توہین نہیں ہو سکتی کہ وہ بت پرستی کرے. انسان جسے اللہ نے سرفراز بنایا، ہر جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، الا انسان، کہ وہ سرفراز ہے، اللہ نے اس کا سر بلند کیا ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے یہ سر نہ جھکائیں، یہی قدردانی ہے اس کی. اس کا شکرانہ یہی کہ معبود تو نے سرفراز بنایا ہے، تو اب تیرے آگے تو یہ سر ضرور جھکے گا، مگر تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا. بہرحال تو حضور علیہ السلام کی نبوت اپنی جگہ مسلم ہے، اور جبرائیل کو حضور نے پہچانے. آپ کے سامنے کوئی بچہ پیدا ہو، کتنا ہی بڑا ہو جائے، آپ اسے پہچانیں گے نہیں؟ حضور کا نور کب خلق ہوا؟ حضور جو اس عالم ہستی میں تعین اول کی حیثیت رکھتے ہیں، حقیقت محمدیہ، نور مصطفیہ، جو فرمانے والے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق کیا، جس شے کو خلق کیا، جس مخلوق کو خلق کیا، وہ میرا نور ہے. اس کا مطلب اس کے بعد جو کچھ ہے سب اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے. تو جبرائیل کی خلقت مصطفیٰ کے بعد، جس کی خلقت بعد میں ہوئی ہو اس کو پہچاننے میں حضور کو شبہ ہوگا. بہرحال یہ تو ایک وہ دلیل ہے، یہ صرف دلیل خطابی نہیں ہے، لیکن جو اس بزم سے مناسبت رکھتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ دلائل کی کمی نہیں ہے. تو نہ یہ کہ حضور جبرائیل کو پہچانتے نہیں تھے، بلکہ جبرائیل جب آتے تھے تو کس شان سے بیٹھتے تھے معلوم ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل جب آتے تھے تو حضور کے آگے، یعنی محمد ابن عبداللہ کے آگے
در یتیم عبداللہ، در یتیم آمنہ کے آگے، یعنی حضرت ابو طالب کی آغوش کے پالے کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ایک غلام ایک آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ امین وحی الہی، مگر حضور کے آگے بیٹھتے ہیں کیسے؟ جیسے ایک غلام ایک آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین جناب سید الشہداء کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے، کسی شخص نے راستے میں مکے اور کربلا کے راستے میں ملاقات کی، حضرت سے گفتگو کی، تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینے میں میرے گھر پہ آ کے مجھ سے ملتے تو میں تمہیں جبرائیل کے آنے جانے کے نشانات دکھا دیتا۔ میں تمہیں جبرائیل کے آنے جانے کے نشانات دکھا دیتا۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام کا مرتبہ اور آپ کی نبوت اور شان اعجاز، آپ کے ذریعے سے جو اسرار قدرت رازہائے پنہاں آشکارا ہوئے ہیں وہ بھی بہت ہیں، جو آپ کی نبوت پہ بھی دلالت کرتے ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ بھی، اور ذہن انسانی کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو جو تم قد و کوشش و کاوش کرتے ہو، اسٹڈی کرتے ہو، ریسرچ کرتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، اس کے مقابلے میں بھی ایک سورس ہے، ایک ذریعہ اور ہے رازہائے قدرت کو آشکار کرنے کا، وہ ہے وحی کا ذریعہ، وہ ہے نبوت، وہ ہے امامت، وہ ہے کلام حق، وہ ہے قرآن۔ اب یہ بہت بڑا موضوع ہے بجائے خود، اسی لیے سوکریٹس اور پلیٹو سے بھی پہلے اور اس وقت بھی اور آج تک بھی ایسے مکاتب موجود ہیں جو انسانوں کو علم کے اسرار حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس اور صفائے قلب کی دعوت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ خوب محنت کیجئے، لکھیے، پڑھیے، رٹیے، یاد کیجئے، تجربہ کیجئے، ایکسپیریمنٹ کیجئے۔ ساتھ میں ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے آئینہ قلب پر جلا کیجئے، آئینہ دل صاف ہو۔ جتنا آئینہ دل صاف ہوگا اتنے ہی اسرار قدرت آشکارا ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نبی ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ آپ رسول ہو جائیں گے، لیکن دل کا آئینہ جتنا صاف ہوگا اتنے ہی قدرت کے راز آپ کے دل پر آشکار ہوں گے۔ اور اگر دونوں محنتیں یکجا ہو جائیں، علمی اجتہاد بھی ہو اور تزکیہ، سیر و سلوک، صفائے قلب بھی ہو، ذہن بھی صاف ہو، تو پھر کیسی شخصیتیں بنیں گی؟ پھر ایسی شخصیتیں بنیں گی کہ یہ شخصیتیں اپنی ذات سے نبی اور امام کی طرف دلالت کریں گی، یہ بتائیں گی کہ اگر ہم ایسے ہیں تو سمجھ لو ہمارے امام کیسے ہوں گے، ہم ایسے ہیں تو سمجھ لو ہمارے رسول کیسے ہوں گے۔ جیسے رسول یہ بتاتے ہیں کہ ہم جس کو سجدہ کرتے ہیں بس سمجھ لو کہ وہ خدا اور معبود کیسا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اب کسی کو تردد ہو یا نہ ہو، میں تو بے دریغ نام لے سکتا ہوں۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے اور ان ہونٹوں سے ایسے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے کہ جو اپنے وجود سے دلالت کرتے تھے کہ دیکھو ہم ایسے ہیں تو امام معصوم کیسا ہوگا۔ واقعاً مجھے بہت فخر ہے کہ میں نجف اشرف میں ایک دو مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے حضرت امام خمینی کے دست مبارک کو بوسہ دیا ہے، اور وہ بھی کہاں؟ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں، حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
اور یہ منحصر بے فرد شخصیت اپنے لحاظ سے تو ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تسلسل ہے علماء کا، مرجعیت کا، یہ بہت زرعی تسلسل ہے، اس سے غفلت نہ کریں۔ یہ وہ علماء اعلام ہیں جو فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، عارف بھی ہیں، جن کے ہاں اجتہاد بھی ہے، یعنی انسانی قد و کاوش، اور جہاں صفائے قلب بھی ہے کہ جہاں واقعاً اسرار الہی منکشف ہوتے ہیں اور معصوم کی چشم کرم ان پر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی، میں بہت سی کڑیاں حذف کرنا اس میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ یہ بچے بڑے بزرگ جو مجلسیں سنتے آ رہے ہیں وہ تو ایک لفظ سن کے نہ جانے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آخری مطلب تک پہنچ جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے مشکل ہے، حالانکہ ان کے لیے تو مشکل در مشکل ہے، میری زبان ہی مشکل ہے۔ یہ کام آپ حضرات کا ہے کہ ان بچوں کو ان مطالب کو ان کی زبان میں سمجھائیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ لیکن بہرحال اختتام مجلس سے قریب آنے کے لیے جو مقدمات عرض کر سکتا ہوں بس اب انہی پر اکتفا کروں گا کہ نبی کے واسطے سے، وحی الہی کے واسطے سے اور الہام کے واسطے سے جو رازہائے قدرت منکشف ہوتے ہیں ان پر، وہ بھی بے شمار ہیں، اور بہت سے راز، بہت سے اسرار، بہت سے آیات وہ ہیں جو مستقبل انسانی سے متعلق ہیں۔ مثلا کون، کب، کس وقت، کس جگہ پر، کس کیفیت میں دنیا سے جائے گا، کون بتا سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، بہت ترقی کی ہے میڈیکل سائنس نے، انٹرنل میڈیسن کے شعبے نے بھی اور سرجری کے شعبے نے بھی بہت ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر کوئی ڈاکٹر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر اور اس کیفیت کے ساتھ دنیا سے جائے گا؟ جب یہ جا رہا ہوگا تو کون سا لفظ زبان پر ہوگا؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور میں اور اب اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص جب اس دنیا سے جائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ جب تک اس کے گلے میں صلیب نہ ڈال دی جائے اس وقت تک یہ دنیا نہیں چھوڑے گا، اور یہ بات ہو کر رہے، یا اور اسی طرح، اب بس وقت میں دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی و الہام الہی کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو ملا تھا وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ودیعت فرمایا، اور اس میں سے بہت سے اسرار اس قبیل کے تھے کہ ان کو معصومین نے ایک جگہ مدون کر کے اس کا نام رکھا علم منایا۔ علم منایا، منایا منیہ کی جمع ہے یعنی موت، کب، کس کی، کہاں، کس طرح موت واقع ہوگی، یہ پورا علم اور مستقبل کے واقعات، یہ سرکار رسالت مآب کو بھی علم تھا، امیر المومنین کو بھی علم تھا، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بعض شاگردوں کو بھی اس میں سے تھوڑا سا علم دیا تھا، جیسے حضرت میثم تمار کو، جیسے حضرت رشید حجری کو، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہلاتے ہیں، بہت بڑے مفسر کہلاتے ہیں، اور انہیں بھی شاگردی حضرت امیر علیہ السلام کا بھی شرف حاصل ہے، مگر شاگردوں کے بھی تو مراتب ہوتے ہیں۔ خود میثم جو کہ بنی ہاشم سے نہیں ہیں، غلام تھے کسی کے، امیر المومنین علیہ السلام نے میثم کو دیکھا، چہرہ دیکھا، آنکھیں دیکھیں اور پہچان لیا کہ اس میں کیا جوہر پوشیدہ ہے، میثم کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس بنی ہاشم میں سے ہیں، چچیرے بھائی ہیں، لیکن معلوم ہے کہ ان کی صلاحیت کتنی ہے، اس لیے ان کو جو بتانا تھا وہ بتا دیا، ان کو جو بتانا تھا وہ ان کو بتایا۔
اب یہ روایت موجود ہے کہ حضرت میثم خود آئے ایک دن، کہنے لگے عبداللہ ابن عباس جو کچھ اس سینے میں ہے جی چاہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا تمہیں بتا دوں، لو کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا، پہلے تو خوشی خوشی، اس کے بعد گھبراہٹ شروع ہوئی، پھر حیرت شروع ہوئی، پھر اضطراب شروع ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کہا میثم تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا بیان کر رہے ہو، اور وہ کاغذ اپنے ہاتھوں سے خود پھاڑ دیا، برداشت نہ کر سکے، تحمل نہیں تھا، اور میثم مسکراتے رہے۔ اور اس موقع پر میثم نے جو انہیں واقعہ کربلا کی اطلاع دی اور کہا عبداللہ ابن عباس آقا حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گے اور تم ان کا ساتھ نہیں دو گے اور زندہ رہو گے۔ اس وقت عبداللہ ابن عباس نے کہا اور آپ؟ کہا میں حسین سے پہلے شہید ہو جاؤں گا۔ بس بہت سی باتیں رہ گئیں، اور یہی ہوا تاریخ میں کہ جناب میثم کی شہادت پہلے واقع ہو گئی، کربلا سے پہلے، عاشور سے پہلے۔ لیکن آج جس تذکرے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں وہ ایک اور نام ہے، اور انہیں بھی جناب امیر المومنین نے بہت سے اسرار، بہت سے رازہائے قدرت ودیعت فرمائے تھے، تعلیم فرمائے تھے، اور ان کا نام تھا حبیب ابن مظاہر۔ حبیب جب کربلا آئے ہیں تو معلوم ہے نا، بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں آج جی چاہتا تھا کہ دل کھول کے حبیب کے مصائب پڑھوں، مگر اب جو چند منٹ رہ گئے ہیں اس میں جو کچھ عرض کر سکوں گا عرض کروں گا۔ حبیب کا بڑا مرتبہ ہے، حبیب ان میں سے ہیں جنہیں محفوظ عن الخطا کہا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی وہ ایک سطح جو معصوموں کے نیچے ہوتی ہے، جن سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی میں کوئی خطا ہوئی ہوگی، اور خطاؤں سے روکنے والی قوت ان میں سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے؟ عشق علی، عشق رسول، عشق اللہ۔ یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے جو انہیں خطاؤں سے، غلطیوں سے روکتی ہے۔ اور زندگی میں کوئی ایک بات آپ ایسی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط کیا، یہ خطا ہو گئی، یہ بھول ہو گئی، نہیں۔ بڑا مرتبہ ہے حبیب کا۔ اس سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا کہ آقا امام معصوم سبط رسول صاحب اسرار خدا ان کو خط لکھیں تو کہیں الی الرجل الفقیہ، رجل فقیہ، فقیہ، امام کسی کو فقیہ کہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور پھر ان کی سیرت و سوانح تو خیر بہت وسیع ہے، لیکن ان کی جو شریک حیات مومنہ تھی وہ خاتون مکرمہ بھی بڑی بلند پایا تھی۔ میں نے ایک کتاب میں خود یہ روایت دیکھی کہ 2 محرم کی شب اس مکرمہ نے خواب میں جناب زہرا کو دیکھا، اور جناب زہرا نے بس اس مکرمہ سے ایک فقرہ کہا کہ حبیب سے کہو اپنے محاسن کا خضاب کر لیں، یعنی اپنی داڑھی پہ خضاب کر لیں۔ اب اس مکرمہ کی ذہانت یہ ہے، یہ سمجھ گئی کہ میرا شوہر شہید ہونے والا ہے، اس کے خون سے اس کی داڑھی خضاب ہوگی، اس لیے کہ ابھی عمر نہیں ہے ان کی، بہت سن رسیدہ ہیں، یہ عمر نہیں ہے کہ یہ خضاب کریں۔ اور بیوی کے کہنے کا یا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دنیاوی حسن و زینت کی بات نہیں ہے، بیوی تو جب بھی حسن و زینت کی بات کریں گی تو وہ اخروی اور بہشت اور جنات خلد کی بات کریں گی، اور وہاں سب سے بڑی زینت تو شہداء کے خون کی زینت ہے۔ حبیب چنانچہ آقا حسین کا جس وقت نامبر پہنچا ہے، کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، پاس میں بیٹا بھی تھا قاسم اور زوجہ تھی، لیکن جیسے کسی کا ہاتھ
کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہا تھا۔ حبیب نے زوجہ سے کہا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے تو پھر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ زوجہ نے کہا مجھے جیسے کچھ انتظار سا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کوئی آنے والا ہے۔ تمہیں کس کا انتظار ہے؟ کہا میرا دل کہہ رہا ہے حسین ابن علی کا قاصد آ رہا ہے۔ حبیب نے کہا حسین کا قاصد آ رہا ہے، تمہیں کیسے اندازہ؟ ابھی نہیں ذکر کیا، بعد میں خواب کا تذکرہ کیا، لیکن جیسے یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کسی نے دق الباب کیا۔ حبیب اٹھ کر مضطربانہ دروازے کی طرف گئے، دیکھا کوئی شخص ہے، کہا کون ہو؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، تمہارے لیے خط لایا ہوں۔ خط کھولا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خوب گریہ کیا، اور گریہ اس امر پہ کیا وہ وقت آ گیا کہ اس کائنات کا مددگار مجھے مدد کے لیے طلب کرے۔ بس مختصر کر رہا ہوں جملے، مختصر، وقت تمام ہوا۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں واقعات، جن واقعات کا تذکرہ کم ہوتا ہے میں بس اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ حبیب رخصت ہوئے، اپنے غلام کو بھی ساتھ لے گئے، غلام کی درخواست پر کربلا پہنچے، اور یہ جملہ تو آپ اکثر سنتے ہیں اور ہمیشہ سر پیٹتے ہیں نا۔ جب کربلا پہنچے، آقا حسین کے محضر میں بیٹھے ہی تھے کہ خیمے کے اندر سے کوئی آیا، ایک کنیز آئی اور اس نے کہا حبیب آ گئے۔ آقا اندر سے خیمے سے فاطمہ کی بیٹی زینب نے حبیب کو سلام کیا۔ بس یہاں ٹھہر کر، عموماً یہ بات نہیں گزارش کی جاتی ہے جو تسلسل کلام میں بھی ہے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی کتاب میں، اس لیے گزارش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی حبیب کو بی بی زینب کا سلام پہنچا، ویسے ہی حبیب نے آقا حسین کو دیکھا، کہا آقا اجازت ہے کہ میں در خیمہ تک جاؤں؟ اجازت ہے کہ میں خیمے کے دروازے تک جاؤں اور میں بی بی سے کچھ عرض ادب کرنا چاہتا ہوں؟ کہا ہاں حبیب جاؤ، تمہارا رتبہ یہ ہے، تم جاؤ، تم زینب سے گفتگو کر سکتے ہو، جاؤ۔ حبیب دروازے پر آئے، خیمے کے دروازے پر، ادھر بی بی زینب ہیں، ادھر حبیب۔ ایک مرتبہ سر سے امامہ اتارا، زمین سے خاک اٹھائی، سر پہ ڈالنا شروع کیا، کہا بی بی اب یہ دن آ گیا کہ آپ مجھے سلام کہیں۔ ہاں بی بی میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کو آقا حسین کی فکر ہے، آپ کو آقا حسین کی فکر ہے۔ بی بی میرا دل چاہتا ہے، میرے سینے میں کچھ راز پوشیدہ ہیں، کچھ باتیں آپ کے بابا علی نے مجھے بتائی تھیں، آج میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور عذر خواہی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا ہاں بتاؤ۔ دیکھیے اسرار تو سب کو معلوم تھے، بی بی زینب کو بھی معلوم تھے، آقا حسین کو بھی معلوم تھے، لیکن یہ حبیب تھے، انہوں نے اپنے انداز سے اس کا اظہار اس موقع پر کیا۔ کہا بی بی میں جو آپ سے معافی چاہتا ہوں وہ اس بات کی، میں آج روز عاشور آقا کا ساتھ دوں گا اور آقا پہ قربان ہو جاؤں گا، میں آج شہید ہو جاؤں گا۔ مجھے فکر یہ ہے کہ بعد میں جب آپ کے بازوؤں میں رسن بندھے گی اس وقت میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، کاش مجھے اللہ ایک زندگی اور دیتا۔ کاش خدا مجھے زندگی دیتا، میں آقا حسین پہ قربان ہونے کے بعد پھر جی جاتا
اور پھر آپ کے بازوؤں میں رسن باندھنے والوں سے جنگ کرتا، جہاد کرتا، آپ کا ساتھ دیتا۔ بی بی گریہ فرماتی رہی، حبیب اپنا معروضہ پیش کرتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں، بس ایک فقرہ اور عرض کر لینے دیجیے، بہت سی باتیں رہ گئیں حبیب کے تذکرے میں، لیکن بس حبیب نے روز عاشوراء واقع آقا حسین کے سامنے خوب جہاد کیا، اور ہر طرح کا جہاد کیا، زبان سے بھی، دل سے بھی، تلوار سے بھی۔ حبیب کا جہاد، حبیب کا مجاہدہ بہت عظیم الشان ہے۔ اور اس بڑھاپے میں ظاہری اعتبار سے بوڑھے حبیب، ضعیف حبیب، اس وقت بعض روایتوں میں کہ آپ نے اپنی تلوار سے تقریباً 60 نامی گرامی دشمنوں کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد دشمنوں نے جب چاروں طرف سے گھیر لیا اور حبیب ریگ گرم کربلا پر شہید ہوئے اور ان کا سر قلم کیا گیا، تو جس نے سر قلم کیا اس نے پہلے تو اس سر کو خود لشکر عمر ابن سعد میں گھمایا پھرایا، ایک ایک کو دکھایا فخر کے انداز میں کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ ہم نے حبیب کا سر قلم کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لیا۔ اب بس ایک فقرہ، جب 11 محرم کو کربلا سے اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو سارے شہداء کے سر نوک نیزہ پر بلند تھے، حبیب کا سر کسی نیزے پہ نظر نہیں آیا۔ تو حبیب کا بیٹا جس کا نام قاسم تھا، اس نے اپنے بابا کا سر تلاش کرنا شروع کیا، اور دشمنوں کی صف میں داخل ہوا، دیکھا ایک گھوڑے میں حبیب کا سر بندھا ہوا ہے۔ اس نے اس شخص سے جس کا وہ گھوڑا تھا کہا، یہ سر کس کا ہے تو جانتا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ کہا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہا میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں حبیب کا بیٹا قاسم ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ سر دے دے؟ یہاں یہ بھی روایت ہے، بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ اس نے کچھ پیسے طلب کیے، اس بیٹے نے پیسے دیے، بابا کا سر لایا، بابا کے سر سے خون کو صاف کیا، زلفیں صاف کی، ریش مبارک صاف کی، سامنے رکھ کے دیر تک پیار کیا، دیر تک گریہ کیا، اور پھر مجبور ہو کر پھر سر واپس کر دیا۔ بعد میں اس نے اس قاتل سے انتقام لیا، مگر دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ کہوں گا، بابا کا سر دیکھ کر قاسم پسر حبیب کیا کیا تڑپا ہے، کیا کیا رویا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے سکینہ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، جو کربلا سے کوفے سے شام تک مسلسل نو کے نیزہ پر نگاہوں کے سامنے بابا کا سر ہے۔ لیلا کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، مسلسل نگاہوں کے سامنے اکبر کا سر ہے۔ زینب کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، مسلسل نگاہوں کے سامنے اون و محمد کا سر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود اس امت کو امت قرآن اور امت ثقلین بنا دے۔ پروردگار وصیت پیغمبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار چراغ توحید ہمارے سینوں میں روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو علوم دنیا و علوم دین میں سرشار فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما۔ پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں آقا حسین کے سلامی ہیں، ماتمی ہیں، عزادار ہیں، انہیں خاص اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار فیضان شہادت حسینی کو عالم انسانیت کے لیے عام کر دے۔ پروردگار اس کو عرض پر تمام انسانوں کو حسین ابن علی کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار معبود
اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین